بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل ہسٹری کے ساتھ میں ہوں عنایت اللہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پارٹیشن آف بنگال، یعنی بنگال کی تقسیم۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ بنگال کے بارے میں۔ بنگال برصغیر میں ایک بہت بڑی آبادی اور رقبے والا صوبہ تھا جس میں دو قومیں آباد تھیں، ایک مسلم دوسرا ہندو۔ تو اس کی تقسیم کے بارے میں ہم پڑھیں گے 1905 میں بنگال کی تقسیم۔ بنگال کیوں تقسیم ہوا، اس کے چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بنگال کا جو رقبہ تھا وہ بہت بڑا تھا، بہت وسیع اس کا رقبہ تھا۔ تقریباً یہ 1,99,000 مائل پر اسکوائر اس کا رقبہ تھا، یعنی اتنے بڑے رقبے والے علاقے کو کنٹرول کرنا ایک گورنر کے بس کی بات نہیں تھی۔ یعنی ایک بہت بڑی وسیع علاقہ تھا، ایک صوبہ تھا، اس کو کنٹرول کرنا ایک گورنر کی بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا اس کو کیا کر دیا، تقسیم کر دیا گا۔ دوسرا کیا تھا، اس کی آبادی 80 ملین اس کی آبادی تھی، یعنی 80 ملین کے آبادی کو ایک صوبے میں کور کرنا، کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے جو سسٹم تھا، ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا، تمام نظام کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا ایک ہی صوبے میں، لہٰذا پھر اس لوگوں نے کیا کر دیا، بنگال کو تقسیم کر دیا۔ اور تیسرا جو وجہ تھا وہ کمیونیکیشن کا تھا، یعنی مواصلات کا جو نظام تھا، یہ اس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، کام کے لیے، دفتری کام کے لیے، ایڈمنسٹریشن ورک کے لیے تو بہت مشکل تھا، کیونکہ بہت بڑا رقبہ ہے اس کا، بہت بڑی آبادی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ لہٰذا اس لوگوں نے کیا کر دیا، ایک پلان بنا دیا جائے کہ کیوں نہ بنگال کو تقسیم کیا جائے۔ اگر ہم بنگال کو تقسیم کریں گے دو حصوں میں، ایک مشرقی بنگال اور دوسرا مغربی بنگال، تقسیم کے بعد دونوں کو کنٹرول کرنا بہت ہی آسان ہوگا۔ لہٰذا پھر اس لوگوں نے کیا کر دیا، جو اس وقت کے وائسرائے تھے برصغیر کے لارڈ کرزن، اس نے کیا کر دیا کہ سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں کو تقسیم کر دیا تاکہ آسانیاں پیدا ہو جا سکے۔ تو اس نے سب سے پہلے 7 دسمبر 1903 کو کیا کیا، آبادی کے تحت ایک پروپوزل بنایا تقسیم کا۔ 7 دسمبر 1903 کو اس نے آبادی کے مطابق ایک پروپوزل بنایا تاکہ برصغیر میں بنگال کو تقسیم کیا جا سکے، اس صوبے کو۔ پھر اس نے کیا کر دیا، 1904 میں مشرقی بنگال کی طرف دورہ کیا، وہاں پر بہت سے مسلم لیڈر کے ساتھ ملے۔ تو وہاں پر جب وہ ان لوگوں کے ساتھ ملا، اس نے کیا کر دیا، ملاقاتیں کی، تقسیم کے بارے میں اس نے اس کے ساتھ بات کی۔ پھر کیا کیا، 2 فروری 1905 میں سب سے پہلے اس نے یہ پروپوزل جو تھا، جو اس نے تیار کیا آبادی کے مطابق، یہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کے پاس بھیج دیا، یعنی برٹش پارلیمنٹ کے پاس بھیج دیا۔ یہ جو پروپوزل ہے، یعنی اس کے تحت ہم لوگ بنگال کو تقسیم کریں گے، یہ جو پروپوزل ہے، اس کو 2 فروری 1905 میں سیکریٹری آف اسٹیٹ کے پاس بھیج دیا، برٹش پارلیمنٹ بھیج دیا۔ پھر یہ جو پروپوزل ہے یہ 8 جولائی 1905 کو اپروو ہوا اسمبلی سے، یعنی اسمبلی نے اس کو اپروو کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب اسمبلی نے اس کو اپروو کیا، پھر 16 اکتوبر 1905 کو یہ جو ہے نافذ العمل ہوا، یعنی 16 اکتوبر کو یہ جو ہے نافذ العمل ہوا، لاگو ہوا، بنگال تقسیم ہوا۔ تو یہ کیا تھا، بنگال کی تقسیم تھی جو ہم لوگوں نے بہت تفصیل سے پڑھی، یعنی بنگال تقسیم ہوئی۔ اس بنگال کے تقسیم ہونے کے بعد بنگال جب تقسیم ہوئے، 2 بنگال ہوئے، ایک ایسٹ بنگال تھا اور دوسرا ویسٹ بنگال تھا۔ ایسٹ بنگال میں کون تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اور ویسٹ بنگال میں کون تھے، ہندو تھے۔ ایسٹ بنگال کا دارالحکومت کیا تھا، ڈھاکہ تھا، اور ویسٹ بنگال کا دارالحکومت کیا تھا، کولکتہ تھا۔ تو یہ کیا تھا بنگال، اس کے بعد تقسیم ہوا، مسلمانوں کا اپنا علاقہ، ہندوؤں کا اپنا علاقہ۔ اس کے بعد کیا تھا، یہ تقسیم میں مسلمان اس سے بہت خوش ہوئے، اس لوگوں کو اپنی نمائندگی ملی۔ تو یہ کیا تھا، بنگال کی تقسیم تھی۔